دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 کا جو کرونا وائرس ہے اس کو ناول کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے، اور چائنا کا ایک شہر ہے ووہان، یہاں سے اس وائرس کے سپریڈ کا آغاز ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وائرس دیگر وائرسز کی طرح اینیمل سے انسانوں تک منتقل ہوا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس سلسلے میں ایک ویب سائٹ پہ مکمل تفصیلات دی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور میں نے اس سلسلے میں ایک سیریز آف ویڈیوز بنانے کا سوچا ہے، جس میں میں اپنے ہم وطنوں کو اور اردو سمجھنے والوں کو میں اردو میں یہ ساری معلومات مہیا کروں گا جو کہ دنیا کے اتھینٹک اداروں سے یا ریسرچ سینٹر سے ہمیں اس سلسلے میں ملے گی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس پہ مسلسل کام کر رہی ہے، دنیا کے دوسرے ادارے بھی اس پہ مسلسل کام کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ریسرچ جاری ہے، اور اس کا جو فوری طور پہ جو پھیلاؤ ہے اس کو روکے جانے کے سلسلے میں تدابیر کی جا رہی ہیں، اور مختلف ممالک میں اس سلسلے میں ہیلتھ الرٹس بھی جاری ہو چکے ہیں، اور WHO نے خود بھی اس کو ایک گلوبل ہیلتھ الرٹ کے طور پر پھیلا دیا ہے، اور تمام دنیا کو اس سے محفوظ رہنے کے حوالے سے تدابیر بتائی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح اس سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ وہی ہیں جو کہ تمام وائرسز کے سلسلے میں ہوتے ہیں، جیسے فلو کا وائرس ہے، کامن کولڈ ہے جیسے ہوتا ہے، یہ وائرس کے ذریعے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹلی دھونا چاہیے۔ اب ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ، ایز اے ڈاکٹر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ دھونے کے سلسلے میں ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کو خاص طور پہ جو کہ کھانا پکاتی ہیں، یا ہم سب ایک دوسرے سے جب ملتے جلتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ہمارے وائرسز، ہمارے بیکٹیریا جو ہمارے ہاتھوں پر لگے ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ گھروں میں یا بچوں کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ ہاتھ کیسے صحیح طرح سے دھونے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لگی گندگی کو کس طرح صحیح طریقے سے صاف کرنا ہے۔ ہاتھوں پہ صرف صابن کا مل لینا اور تھوڑی سی جھاگ بنا لینا ہاتھ دھونا نہیں کہلاتا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھوں کے وہ کون سے حصے ہیں جن کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ اب اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر، تو اگر میں یہ آپ امیجن کریں کہ ایک پانی کا نلکا کھلا ہوا ہے اور میں اس کے نیچے ہاتھ دھو رہا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ میں ہاتھ کس طرح دھوتا ہوں۔ آپ نے پانی کھولا، ہاتھوں پہ ہر طرف پانی پھیلایا، اور اس کے بعد آپ نے سوپ لیا، سوپ کو ملا اپنے ہاتھوں سے، اور اتنا سارا سوپ ہونا چاہیے کہ وہ جھاگ اچھی طرح بنا دے۔ اب آپ ہاتھوں کو اس طرح رگڑ کر سوپ بنائیں گے، سوپ کی جھاگ جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ موومنٹ دیکھیے، انگلیوں کے درمیان میں نے ہاتھ، یہ صابن جو ہے وہ پھیلا رہا ہوں اس کی جھاگ، پھر میں ہاتھوں کو دونوں سائڈوں سے الٹا کر کے اس کے اوپر جھاگ پھیلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں اپنے انگوٹھوں کو مل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انگلیوں کی جو پورے ہیں یہ ان کو میں اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کر رہا ہوں، اور آخر میں ہاتھ کا یہ جو آخری حصہ ہے، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی میں اچھی طرح دھو رہا ہوں۔ تو مکمل طور پہ ہاتھوں کو دھونے کا یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس میں کم از کم 15 سے 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کو کم از کم 15 سے 20 سیکنڈ تک دھوئیے، اور سوپ سے اور صاف پانی سے ہاتھ دھوئیے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو آپ ہوا میں خشک کریں، تولیہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے صرف ہاتھ دھوئے ہیں تو آپ ہوا میں ہاتھوں کو ڈرائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ہاتھ گندے کس طرح ہوتے ہیں، یہ وائرس کس طرح پھیل سکتا ہے کہ اگر کسی انفیکٹڈ شخص نے اپنے ناک کو، آنکھوں کی رطوبت کو، یعنی آنکھوں کے پانی کو پونچھا ہے، صاف کیا ہے، اور اس نے وہی ہاتھ کسی دروازے کے ہینڈل کو لگایا ہے، لاک کھولنے کی کوشش کی، اور آپ نے اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ دیا، یا پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ بس میں کھڑے ہیں اور آپ نے وہ سپورٹ کو پکڑا ہوا ہے جو بس میں لٹکی ہوتی ہے، جس کی مدد سے آپ گرنے سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہاں پر اگر کسی کا ہاتھ لگا ہے اور آپ نے وہ ہاتھ لگا لیا، یعنی غرض بے شمار طریقے ہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ سے، اگر وہ کوئی بھی وائرس کا شکار شخص یا جس کو کسی قسم کا بھی فلو لگا ہوا ہے وائرس کی وجہ سے، اور اس کے ہاتھ کو وہ رطوبت لگی اور وہ آپ سے ہاتھ بھی ملاتا ہے، وہ چھینکتا ہے، تو اس کی ڈراپلیٹ انفیکشن سے بھی آپ کو یہ آپ کے سانس میں یہ وائرس جا سکتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار اپنے چہرے پر مت لگائیں، ہاتھوں کو چہرے سے دور رکھیں، آنکھیں اور ناک جو ہیں اس کے اوپر آپ بار بار ہاتھ نہ لگائیں،
اور چہرے سے ہاتھوں کو دور رکھیں۔ ہاتھ دھونے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کھانستے یا چھینکتے ہیں تو اپنے منہ کو کور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور عموماً ہمارے ہاں جب چھینک آتی ہے تو لوگ جو ہیں دونوں ہاتھوں سے اس کے اندر چھینکتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں کے اندر وہ جراثیم لگ جائیں گے۔ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ایلبو کے اندر چھینکیں، یعنی کہ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو یہ دیکھیں، یہ طریقہ ہے یہ۔ اب جیسے میں نے اپنا منہ کور کر لیا اور چھینک کے دوران میں نے اپنی ایلبو کو، کلائی کو استعمال کیا، ٹھیک ہے، اپنی کونی کو استعمال کیا ہے، اس جوڑ کو استعمال کیا کونی کے، تو جراثیم جو ہیں اس شرٹ یا اس کپڑے کے اوپر لگ جائیں گے، لیکن وہ آپ کے ہاتھوں کو نہیں لگیں گے، اور جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں گے تو وہ جراثیم منتقل نہیں ہوں گے۔ یا پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس فوری طور پہ کوئی ٹیشو ہے تو آپ ٹیشو اٹھائیں اور ٹیشو کو ہاتھوں میں لے کے ٹیشو کے اندر آپ چھینکیں گے، اور اس ٹیشو کو فوری طور پر پھر آپ ضائع یا تلف بھی کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جو چھینکنے اور کھانسنے سے جراثیم کا سپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جب آپ چھینکنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو فوری طور پر صابن سے دھوئیں، یا پھر کوئی بھی جو الکوہل بیسڈ ہینڈ رب یا ملتے ہیں، یا جو ہینڈ سینیٹائزر جنہیں کہتے ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ رکھیے گا، یعنی کہ زکام والے افراد کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے ہاتھ نہ ملائیں، دوسروں کے قریب نہ بیٹھیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب کوئی زکام والا شخص بیٹھا ہے یا جس کو کھانسی آ رہی ہے تو آپ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، گلے نہ ملیں، ہاتھ مصافحہ نہ کریں، تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی آنکھوں کو، ناک کو اور منہ کو بار بار ٹچ نہ کریں، بالکل ٹچ نہ کریں۔ اپنی آنکھوں کو چھونے سے آپ کی جو آنکھوں کا جو رطوبت ہے، ناک کو چھونے سے ناک کی رطوبت ہے، اور منہ کو ٹچ کرنے سے جو رطوبت ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ جاتی ہے اور وہ دوسروں میں آپ پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بخار ہے، آپ کو کھانسی اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے، تو آپ کو فوری طور پر میڈیکل کیئر چاہیے، تو اس کے لیے آپ اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس چاہیے گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، میری ایک ویڈیو میں عطائیت کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، پلیز عطائی ڈاکٹروں سے دور رہیں، عطائیوں سے جو ان کی عطائی جو لوگ جس طریقے سے آپ کو ٹریپ کرتے ہیں ان سے آپ دور رہیے، اور صرف اچھے اور مستند ڈاکٹرز کے پاس جائیں۔ اگر آپ کو ہلکی پھلکی سی سانس کی علامات ہیں اور آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تمام جو بنیادی صحت کے اصول ہیں اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر پہ ہی رہیں، اور اگر ممکن ہے تو آپ باہر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کوکڈ جو انڈر کوکڈ اینیمل کی پروڈکٹس ہیں، جیسے کہ گوشت ہے، کچا ہے، صحیح طور پہ پکا نہیں ہوا، تو آپ وہ بھی اس کو احتیاط سے ہینڈل کریں اور وہ نہ کھائیں، اور اس فوڈ کو آپ کوشش کریں کہ اس کو صحیح پکے ہوئے کھانے کے ساتھ نہ رکھیں، ایک ہی ریفریجریٹر کے اندر بھی نہ رکھیں، تو آپ کو یہ احتیاط جب آپ کریں گے تو اس سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ تو اب تک جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ساری کی ساری سیفٹی میئرز تھیں۔ میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، چھینکتے اور کھانستے وقت آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جراثیم دوسرے تک نہ پہنچیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چھینکنے کا جو طریقہ ہے اس میں آپ نے اپنی کونی کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں گے، مطلب لوگوں سے ملتے جلتے وقت احتیاط کریں گے کہ ان سے آپ کو کوئی بیماری نہ لگے اور آپ کی طرف سے بھی کوئی بیماری ان کی طرف منتقل نہ ہو۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اب آپ کو مزید اس حوالے سے بتاؤں گا کہ اس وقت جو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔